بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت انسان ہر آنے والے دن کو گزشتہ دنوں سے بہتر بنانے کے لیے ہر دور میں کوشاں رہا ہے۔ انسان نے جانوروں کو بطور ذرائع آمد و رفت استعمال کیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بحری جہاز اور پھر ہوائی جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے استعمال کرنے لگا۔ فضائی سفر نے انسانوں کے لیے بے پناہ آسانیاں مہیا کر دی ہیں۔ پہلے جو مسافت مہینوں میں طے ہوتی تھی، اب وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سفر گرمیوں، سردیوں، بارشوں، غرض یہ ہے کہ ہر طرح کے موسم میں انتہائی آسان اور آرام دہ ہوتا ہے۔ جہاں فضائی سفر انتہائی محفوظ اور آرام دہ تصور کیا جاتا ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ فضائی حادثے اس سفر کو خوف کی علامت بناتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے چند فضائی حادثات کی، جن میں ہم نے کئی قیمتی جانوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے نہ صرف اوور ورلڈ چینل کو شروع کرنے میں حوصلہ افزائی کی، بلکہ اس چینل کو کامیاب کرنے میں بھرپور ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ 27 دسمبر 1947 کو کرنگی، پاکستان میں ایئر انڈیا کی پرواز جو کراچی سے ممبئی جا رہی تھی، پرواز کا آغاز کرتے ہی گر کر تباہ ہو گئی، جس میں عملے سمیت کل 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ پاکستان کی حدود میں پیش آنے والا پہلا فضائی حادثہ تھا۔ 20 مئی 1965 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے کراچی سے لندن کے لیے اپنی پہلی پرواز کا آغاز کیا۔ PIA کی فلائٹ 705 ایک بوئنگ 720 جہاز کے ذریعے عملے کے 13 افراد سمیت کل 121 افراد کو لے کر کراچی سے روانہ ہوئی۔ طیارے نے رستے میں مصر کے قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر رکنا تھا، مگر بدقسمت طیارہ لینڈنگ سے چند لمحے قبل گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں طیارے میں موجود 121 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ 2 فروری 1966 کو PIA کی پرواز 1717 نے 2 انجن والے سکیور سکائی S61 ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈھاکہ، مشرقی پاکستان سے فرید پور ہیلی پورٹ کے لیے اڑان بھری، مگر دوران پرواز ہیلی کاپٹر سے تیل کا رساؤ شروع ہوا، جس کی وجہ سے مرکزی گیئر بکس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ہیلی کاپٹر فرید پور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں عملے کے 3 افراد سمیت کل 24 افراد سوار تھے، جن میں سے ایک خوش نصیب مسافر کے علاوہ باقی تمام 23 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 6 اگست 1970 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فوکر F-27 طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے پرواز کا آغاز کرتے ہی انتہائی خراب موسم کی وجہ سے گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 30 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 8 دسمبر 1972 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا فوکر F-27 طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب راولپنڈی میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 26 نومبر 1979 کو PIA کے بوئنگ 707 طیارے نے عازمین حج کو لے کر پاکستان آنے کے لیے جدہ ایئرپورٹ سے پرواز کا آغاز کیا۔ اس طیارے میں عملے سمیت 156 مسافر سوار تھے، مگر طیارہ جدہ سے پرواز بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام 156 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 23 اکتوبر 1986 کو PIA کا فوکر F-27 اس وقت حادثے کا شکار ہو گیا جب وہ پشاور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا۔ اس حادثے میں طیارے میں موجود کل 54 افراد میں سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 17 اگست 1988 کو پاکستان کی فضائی تاریخ کا بدترین حادثہ رونما ہوا، جس میں اس وقت کے پاکستان کے آرمی سربراہ اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق جاں بحق ہو گئے۔ 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب C-130 ہرکولس طیارہ حادثے کا شکار ہوا، جس میں جنرل محمد ضیاء الحق، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبدالرحمان،
سمیت دیگر فوجی افسران اور امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکن جنرل ہربرٹ ویسیم سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام افراد خالق حقیقی سے جا ملے۔ 25 اگست 1979 کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز PK-404 جو کہ ایک فوکر F-27 سے چلائی جا رہی تھی، ٹیک آف کے فوراً بعد صبح 7:36 پر غائب ہو گئی۔ یہ ایک مقامی پرواز تھی جو گلگت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طیارہ ہمالیہ میں گر کر تباہ ہوا تھا، مگر اس کا ملبہ کبھی نہیں ملا۔ جہاز میں عملے کے 5 افراد سمیت کل 54 افراد سوار تھے۔ 28 ستمبر 1992 کو PIA کی فلائٹ 268 نیپال کے دارالحکومت کاٹمنڈو کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گئی۔ یہ پرواز ایک ایئر بس A300 تھی جس میں کل 167 افراد سوار تھے۔ حادثے کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 19 فروری 2003 کو پاکستان ایئر فورس کا فوکر F-27 طیارہ کوہاٹ کے قریب پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایئر فورس چیف مارشل مصعب علی، ان کی زوجہ اور دیگر 15 افراد مالک حقیقی سے جا ملے، مگر اڑان بھرنے کے کچھ لمحوں بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 4 ارکان اور 41 مسافر ہلاک ہوئے۔ 28 جولائی 2010 کو نجی فضائی کمپنی ایئر بلو کی پرواز 202 نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے اسلام آباد کے لیے پرواز کا آغاز کیا۔ اس جہاز میں 146 مسافر جبکہ عملے کے 6 افراد سوار تھے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی فضائی کمپنی ایئر بلو کے پاس اس وقت کل 7 ایئر بس A321-231 جہاز تھے۔ ایئر بلو کا یہ جہاز جو ایئر بس A321-231 تھا، اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب مارگلہ پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں جہاز میں موجود تمام 152 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ بھوجا ایئر لائن مالی مشکلات کی وجہ سے سال 2000 میں بند ہو گئی۔ بھوجا ایئر لائن نے مارچ 2012 میں دوبارہ پروازوں کا آغاز کیا۔ 20 اپریل 2012 کو اس کے جہاز بوئنگ 236-737 نے 181 مسافروں اور عملے کے 6 ارکان سمیت کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے اپنی پرواز کا آغاز کیا، مگر خراب موسم کی وجہ سے یہ طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب شام 6:40 پر حسین آباد گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور جہاز میں موجود تمام افراد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے شدید بارش اور طوفان کے باوجود جہاز اتارنے کی کوشش کی اور ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے جہاز زمین پر آ گرا۔ 8 مئی 2015 پاکستان ایئر فورس کے سکیئنگ ریزورٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے حکومت پاکستان کی دعوت پر جانے والے غیر ملکی مہمانوں کو پاکستانی فوج کے ME-17 ہیلی کاپٹر کے ذریعے گلگت بلتستان لے جایا جا رہا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ ہیلی کاپٹر اس وقت حادثے کا شکار ہو گیا جب وہ گلگت بلتستان کی وادی نیلتر میں لینڈنگ کے وقت آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج کی عمارت سے جا ٹکرایا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 پائلٹ، انڈونیشیا اور ملائیشیا کے سفیروں کی بیویاں، فلپائن کے سفیر ڈومنگو اور ناروے کے سفیر لائف لارسن ہلاک ہو گئے۔ حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر میں عملے کے 3 افراد سمیت کل 20 افراد سوار تھے، جن میں سے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 7 دسمبر 2016 کو PIA کی فلائٹ 661 نے چترال سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری۔ یہ ایک ATR 50042 جہاز تھا۔ جہاز میں عملے سمیت کل 48 افراد موجود تھے۔ طیارہ فنی خرابی کے باعث اسلام آباد آتے ہوئے حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔
جہاز میں سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ انہی مسافروں میں معروف مذہبی اسکالر جنید جمشید بھی شامل تھے۔ 22 مئی 2020 کو PIA کی فلائٹ 8303 نے ایئر بس A320-214 پر عملے کے 8 افراد اور 91 مسافروں کے ساتھ لاہور سے کراچی کے لیے اپنی پرواز کا آغاز کیا۔ طیارہ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب 2:43 پر ماڈل کالونی کے رہائشی علاقے میں داخل ہوتے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے میں سوار 97 افراد موت کا شکار ہوئے اور 2 خوش قسمت افراد زندہ بچ گئے۔ زندہ بچ جانے والوں میں پنجاب بینک کے CEO ظفر مسعود بھی ہیں۔ رہائشی علاقے میں حادثے کی وجہ سے کافی شہری بھی زخمی ہوئے، اس کے علاوہ کئی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ناظرین، یوں تو فضائی حادثات انسانوں کے لیے خوف کا باعث بنتے ہیں، لیکن اگر اعداد و شمار پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے پاکستان بننے سے لے کر آج تک فضائی حادثات انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اور ان حادثات کے نتیجے میں مرنے والے افراد کی تعداد بھی بہت کم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں آئے روز ہونے والے زمینی حادثات کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے۔ اعداد و شمار یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ آج کے دور میں آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے تمام ذرائع میں سب سے زیادہ محفوظ اور آرام دہ سفر ہوائی جہاز کا سفر ہی مانا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔